تو جو میری جان اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر؟ کیا اسی دن کے واسطے بیٹا تجھ کو 18 سال پالا تھا، یوں نہ لے میرا امتحان اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر؟ مر گیا تو جو میری جان اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر؟ تو نہ ہوگا تو کون بولے گا، میرے ہاتھوں کو کون کھولے گا؟ جب ستائے گرا سیاہ اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر؟ تیرے سینے سے کھچ چکا نیزہ، آ کے مہدی میرا نکالے گا، تیرے سینے میں جو سینہ اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر؟ مر گیا تو جو میری جان اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر؟ تیرے شادی کے خواب دیکھے تھے، بجھ گئے میرے آرزو کے دیے، خون میں تو نے نہا لیا اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر؟ مر گیا تو جو میری جان اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدا مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد، حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ مجھے معلوم ہے قم المقدس کی سرزمین پر انگنت مقامات پر مجلسیں ہو رہی ہیں، اس لیے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کا مقدر کریں کہ زہرا اپنا رومال آگے رکھے اور یہ شرف آپ کے اشک کو ملے کہ وہ رومال زہرا میں جائے۔ کہیں معصوم قم سے کہ تیری بارگاہ میں بی بی وہ سجدہ نہیں کیا جو ابراہیم کا تھا، وہ سجدہ نہیں کیا جو اسماعیل کا تھا،
بی بی وہ سجدہ نہیں کیا جو انبیاء ماں سبق کا تھا، وہ سجدہ بھی نہ کر پائے جو معصوموں کا سجدہ، معصوم کے اپنوں کا سجدہ، ان کے اپنوں کا سجدہ، مگر بی بی ہم تیرے علی اکبر پر بہت احساس کے ساتھ روئے، ہم تیرے قاسم پر بہت سچائی کے ساتھ روئے، ہم کربلا کے ایک ایک شہید کو جب رو رہے تھے بی بی ہمارے ذہن میں بس وہ ایک شہید تھا، ہم جب قاسم کا نام لیتے تھے تو ہم یہی سوچتے تھے آخر ایک ماں نے کیسے برداشت کیا ہو۔ بڑے آرام سے خود کو آمادہ کرو، خود کو تیار کرو، اب تک تم حسین کی مجلس میں تھے، آج رات تم زینب کی مجلس میں ہو۔ جزاکم اللہ، علماء موجود ہیں، اگر آپ الفاظ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور معذرت کے ساتھ بھی کہ آزاداری ہر جگہ ہوتی ہے، لبنان میں بھی ہوتی ہے، عراق میں بھی ہوتی ہے، سیریا میں بھی ہوتی ہے، یہاں ایران میں بھی ہوتی ہے، مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں اس ہندوستان، اس اردو زبان، اس اردو کے بولنے والوں کے درمیان پڑھ چکا ہوں، جانتا ہوں، ارد گرد کے ملکوں کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کے ہاں جب مصائب سنے جاتے ہیں تو آپ کے ہاں بہت خلوص سے رویا جاتا ہے، آپ کے ہاں جب ماتم کیا جاتا ہے تو ہاتھ سینے پر بہت خلوص سے مارا جاتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان کا جوان جب اپنا سینہ فرشتے کے سامنے محشر میں کھولے گا تو اس کے نشان بتا دیں گے کہ وہ بہت شدت کے ساتھ مولا کا چاہنے والا ہے۔ ہمیں مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اپنے مولا کے سامنے قبول کرتا ہوں، مولا طاقت دے کہ ہم وہ سجدہ کر سکیں، ہم وہ رکوع کر سکیں، ہم وہ عبادت کر سکیں، مگر میں یہ بھی مانتا ہوں مولا تجھ پہ گریہ کرنے میں دل سے کوئی کبھی کمی نہیں کی، مولا تیری مجلس میں شرکت کرنے میں دل سے کبھی کوئی کمی نہیں کی، مولا جب جب تیرے علی اصغر کا مصائب پڑھا گیا ہم پھوٹ کے روئے۔ جزاکم اللہ۔ اردو زبان میں شام غریباں کہا جاتا ہے اس مجلس کو، یہ آپ کے صرف اردو زبان میں پائی جاتی ہے اور کہیں نہیں پائی جاتی، یہ زینب کی مجلس ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں کس زینب کا تذکرہ کروں؟ عباس کی بہن زینب کا تذکرہ کروں یا سجاد کی پھوپھی کا تذکرہ کروں؟ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کہ مجھے بتانا میں کس زینب کا مصائب پڑھوں، میں حسین کی بہن زینب کا مصائب پڑھوں یا سجاد کی پھوپھی کا مصائب پڑھوں؟ میں کس زینب کا مصائب پڑھوں؟ میں علی اکبر کی پھوپھی کا مصائب پڑھوں؟ میں سکینہ کی پھوپھی کا مصائب پڑھوں؟ میں کس زینب کا مصائب پڑھوں؟ اس کا جس کے 18 جوان سلامت تھے اس کا مصائب پڑھوں یا اس کا مصائب پڑھوں جس کا سجاد اور باقر کے علاوہ کوئی نہیں بچا؟ جزاکم اللہ۔ شام غریباں، یتیموں کی شام، شام غریباں، اسیروں کی شام، شام غریباں، مسکینوں کی شام، شام غریباں، شام غریباں، اہل بیت کے جلے ہوئے خیموں کی شام۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا۔ سجاد مدینے میں بیٹھے ہیں، سائل سوال کرتا ہے مولا پہلے بیت شام غریبہ میں کیسے تھے؟ سجاد نے دھاگا توڑا، دھاگا ٹوٹتے ہی تسبیح کے دانے زمین پہ بکھر گئے، بکھرے ہوئے دانوں کو دیکھ کے سجاد رو کے فرماتے ہم اہل بیت زمین کربلا پہ کچھ یوں بکھرے تھے۔ جزاکم اللہ۔ تم شیعہ ہو، تم چاہنے والے ہو، اگر لفظوں کو تم نہیں سمجھے تو کوئی نہیں سمجھے گا۔ اس طرح سے ہم زمین کربلا پہ بکھرے ہوئے تھے۔ لو شام آ گئی، وہ جس نے پانی نہیں پیا تھا، وہ جس نے پانی نہیں چھوا تھا، وہ جس نے کچھ کھایا نہیں تھا، وہ جو 3 شب و روز کے پیاسے تھے، وہ جو ان پیاسوں کے گھر والے تھے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ایسے کیسے بیٹھے؟ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ جانتے ہیں
امامت کا وقت شروع ہوتا ہے. پہلی امامت کے وقت میں، پہلی مشکل وقت میں پہلا سوال، خیموں میں آگ لگنے کے بعد زینب سید سجاد سے پوچھتی ہے میرے لال پہلا سوال لے کے آئی ہوں، جل کے مر جائیں یا کیا کریں؟ مسئلے کا جواب دے، حجاب کے لیے بتا کیا راستہ ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں، خاک سے بالوں کا پردہ، بالوں سے چہرے کا پردہ، سمجھ گئے نا؟ میں کیسے بتاؤں اس گھرانے کا پردہ جس کے صدقے میں دنیا میں پردہ وجود میں آیا؟ پردہ دیکھا جاتا ہے، پردے دار اسی کی اتباع میں پردے دار ہوتے ہیں. وہ لو تاریخ یہ کہتی ہے خیمے جل گئے، خیمے جل گئے، سب زمین کربلا پہ آ گئے، بکھرے ہوئے حالات ہیں. میں کوشش کرتا ہوں میں الفاظ میں تمہیں سمجھا سکوں کہ کربلا کے حالات کیا تھے. کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ حر کی بیوہ کو بھیجا گیا ہے. کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا؟ آپ علماء ہیں، آپ مولا کے چاہنے والے جانتے ہیں. بھنی ہوئی چیزیں اور پانی کے کوزے کے ساتھ، مشکیزے کے ساتھ. یہ لو سید سجاد کو خبر ہوئی، وہ لو زینب علیہ مقام سے گفتگو ہوئی، وہ لو سید سجاد نے پانی کا کوزہ زینب تک بھجوایا. زینب نے سکینہ سے کہا لاڈلی پانی پی لے. پھوپھی اماں میں پانی کیوں پیوں؟ اے میری لاڈلی پہلے چھوٹے پیا کرتے ہیں. یہ سنتے ہی پانی کا کوزہ لیا، مقتل کی طرف دوڑنے نکلے. اے میری لال کہاں جا رہی ہے؟ پھوپھی آپ ہی نے تو کہا پہلے چھوٹے پیا کرتے ہیں. اے پھوپھی مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر. جزاکم اللہ. صدائے گریہ بلند ہو گئی، صدائے گریہ آپ کی بلند ہو گئی. لو سنو مصائب، میں عجیب سے حالات سے تمہیں گزارنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے جب آدمی تھکا ہوتا ہے تو نیند بہت آتی ہے. ہائے کربلا والے ایسے تھکے جن کی نیند اجڑ گئی. جب کوئی تھکا ہوتا ہے وہ چل نہیں پاتا. ہائے کربلا والے کیسے تھکے کہ 900 کلومیٹر کا سفر. جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے اپنے عزیزوں سے اپنی پریشانی کہتا ہے، کہہ نہیں پاتا. ہائے کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، ہاتھ نہیں مار پاتا، آنسو بہاتا ہے. یہ کیسا انصاف زمانہ ہے؟ ارے اہل بیت کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، آنسو نہیں بہا سکتے. ظالموں کا تماچا ہے. تازیانہ کیسے پڑھتا تھا؟ تمہیں بس ایک روایت بتاتا ہوں. تازیانہ کچھ یوں پڑھا کرتا تھا کہ تازیانے کے پہلے سجاد کا چہرہ پہچان میں آتا تھا، تازیانے کے بعد نہیں آتا تھا. جزاکم اللہ. میں تمہیں ایک روایت ہدیہ کرتا ہوں. یہ میرے علماء بیٹھے ہیں، یہ مجلس پڑھیں گے، ضرور پڑھیں، مجھے ثواب ملے گا. سکینہ نے ایک مقام پہ اپنی پھوپھی سے کہا تھا کہ بھیا سے سفارش کر دے کہ وہ ان سے کہہ دے میں یہ منع نہیں کرتی مجھے تازیانے نہ مارے، مگر ان سے کہ میرے چہرے پہ تازیانہ نہ مارے. شام غریباں ایک ایسا مقام ہے جہاں آگ بھی ہے، جہاں زلزلہ بھی ہے، جہاں بھگدڑ بھی ہے. اب مجھ سے نہ پوچھو رباب کیا سوچ رہی ہوگی جب سکینہ دکھائی نہیں دی ہوگی. جزاکم اللہ. بولو رات آ گئی، سامنے سوار دکھ رہا ہے. کلثوم کی بہن زینب کہتی ہیں میں کھڑی ہوں. ان سب کی حفاظت کے لیے الحافظ والحفیظ کی صدا لگاتی. جلتے ہوئے خیموں کی جلی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لے کے علی کی بیٹی عباس کی بہن کس طرح حفاظت کر رہی ہے. سامنے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے. علماء کو ہدیہ کر رہا ہوں. فکشف النقاب عن وجہ فیضا امیر المومنین. زینب نے دیکھا میرا بابا میرے سامنے ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹی باپ کے سینے لگ جاتی.
بابا کا کیوں دیر کیا، بابا اب آئے ہو؟ علماء فرماتے ہیں جیسے ہی زینب کو دکھا میرا بابا سامنے زمین پہ بیٹھ گئی، کچھ ڈھونڈنے لگی۔ علی نے پوچھا میری لاڈلی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بابا خاک کربلا اٹھا کے سر پہ ڈال رہی ہو، کیونکہ تیرے سامنے آج تک بے پردہ نہیں آئی۔ جزاکم اللہ۔ تو علماء عراق پڑھا کرتے ہیں کہ سید سجاد کے پاس زینب آ کے کہتی ہیں میرے لال سکینہ کو سمجھا، وہ پانی نہیں پی رہی۔ سید سجاد نے سکینہ کو بلایا، بہن میری دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھ، اے بہن کیا دکھائی دے رہا ہے؟ فرمانے لگی حوض کوثر ہے، دادا علی جام کوثر لے کے کھڑے ہیں، بہن دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ دادا نے بابا کو جام کوثر دیا، بابا نے چچا عباس کو دیا، چچا عباس نے علی اکبر کو دیا، علی اکبر نے قاسم کو دیا، قاسم نے اون محمد کو دیا، اون محمد نے علی اصغر کو دیا۔ بہن بول تو صحیح تیرا اصغر کیا کہہ رہا ہے؟ اے بھیا میرا اصغر کہہ رہا دادا اگر زمین پہ سکینہ نے پانی نہیں پیا میں جام کوثر نہیں لوں گا۔ ہائے رے شام غریبا، ہائے رے اسیری، ہائے رے حسین کے پیاسے، ہائے رے کربلا۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات مومنین، پوری شدت کے ساتھ اور جو بکا کی شان ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے صف بنا کے ماتم کریں انشاءاللہ۔ اس پورے دن میں آپ نے جو عبادت کی ہے مولا مجلس حسین کے ہی صدقے سے ان کی ماں جناب فاطمہ زہرا کے نظروں میں آپ کے اعمال کو قبول فرمائیں اور قبول کروائیں۔ ماتم حسین۔ آؤ غم حسین ماں آنسو بہاویے، 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 پیغمبرو رڑے چھے تو جگ نے رڑاویے، آؤ غم حسین ماں آنسو بہاویے، دھرتی پا تو مجلس سرور چھ دوستوں، دھرتی پا تو مجلس سرور چھ دوستوں، چالو تو چاند پر بھی محرم مناویے، آؤ غم حسین ماں آنسو بہاویے، مولا کہے چھے اجرے رسالت کرو ادا، مولا کہے چھے اجرے رسالت کرو ادا، رڑوو رڑو رڑونی صورت بناویے، آؤ غم حسین ماں آنسو بہاویے، آؤ غم حسین ماں آنسو بہاویے، آؤ غم حسین ماں آنسو بہاویے، پیغمبرو رڑے چھے
تو جگ نے رڑاویے آؤ غم حسین ماں آنسو بہاویے اللہ